اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وبك نستعين يا فتاح. اللهم فقهني في الدين. اللهم فقهني في الدين. اللهم فقهني في الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے سسٹر؟ امید کرتی ہوں سب خیر و عافیت سے ہوگے. الحمدللہ آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی محبت. الحمدللہ آج ہم اس ٹاپک کو اللہ کی محبت کو ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ الحمدللہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم لاکھ لاکھ شکر ادا کرے بہنوں. اس نے ہمیں انسان بنایا ہے نا. اگر سے ہمیں کوئی حیوان بنا دیتا یا کوئی جاندار بنا دیتا تو ہم کیا ہوتے نا. تھوڑا سوچ کر دیکھے بہنوں، اگر سے ہم جانور ہوتے تو نہ بولنے کی صلاحیت ہوتی، نہ ہمارے اندر کوئی جذبات ہوتی ہے نا. اس طریقے پر ہم انسان ہونے کی حیثیت سے ہم بات کر سکتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے نا. ہم تو اتنا، ہمارے اندر تو دیکھو بہنوں کے خوشی کے موقع آتے ہیں، غم کے موقع آتے ہیں، ہم سب سے محبت کرتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے. ایک تو بولنے کی اتنی بڑی خوبی ہمارے اندر ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی بتایا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یعنی اس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا، بیان کرنا سکھایا. جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نعمتیں عطا کی ہے وہ کیا ہے بہنوں؟ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. انسان کو عقل عطا کی ہے، انسان کو دل عطا کیا گیا ہے جس سے انسان ہر چیز کا غور و فکر کر سکتا ہے. الحمدللہ. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام ہیں بہنوں، بہت سے فنکشنس ہیں جو ہمارے پارٹس آف باڈی ہے. یعنی ہمیں فزیکل انسان اپنے دل سے بہت ہی زیادہ کیا کرتا ہے، اپنی محبت رکھتا ہے. یعنی انسان محبت کرتا ہے، مگر کس سے؟ اس کو اتنا محسوس ہوتا ہے نا. محبت ایک اتنا خوبصورت جذبہ ہے. انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس سے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے نا. جب اس سے اور بھی کوئی اور محبت کرتا ہے تو وہ بھی اور خوش ہو جاتا ہے. مگر دیکھو بہنوں، انسانوں کی محبت تو ہے، دنیا کی محبت تو ہے، ہمارے اندر ہر چیز کی محبت ہے. ان سب چیزوں کی ایکسپیرینس تو ہے ہی ہے نا. ماں بچوں کی محبت ہے، شوہر بیوی کی محبت ہے، دوست کی محبت ہے. الحمدللہ. مگر اس سے ان سب سے اعلیٰ اور ان سب سے افضل محبت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے بہنوں؟ اللہ رب العزت کی محبت. سبحان اللہ. تو کیا آج ہمارے اندر اللہ رب العزت کی محبت ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے رب کی محبت میں، وہ سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں بہنوں. ان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے کہ یہ محبت انسان کو سکون اور خوشی اور اطمینان نصیب کرتی ہے. جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے تو ایک اتنا سکون اور اتنا ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی چیز میں اتنی محبت نہیں ہوتی ہے. پھر اس سے ایک بڑی بات کیا ہے بہنوں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں. جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت بھی ہمیں محبت کرتے ہیں. تو انسان تو کیا ہے بیٹا، خوش قسمت ہے. یہ دیکھو کتنا خوش ہو جاتا ہے نا. انسان کا ٹھکانہ نہیں رہتا. دیکھو اب اس رب کائنات ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں ہے نا. اور جو اللہ رب العزت کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی علامتیں کیا ہوتی ہے؟ انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے، انسان کو کیسا رزق نصیب ہوتا ہے، کیسے غیبی مدد ملتی ہے اور اس کی زندگیاں بدل جاتی ہے بہنوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج کیا کریں گے؟ غور و فکر سے اس کو اللہ کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے بہنوں؟ جب عام طور پر بندوں کی محبت حاصل ہوتی ہے
تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کو بھی کوششیں کرنا ہے کہ ہم کو بھی قربانیاں دینا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بندوں کی محبت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اتنا تڑپتے ہیں نا، بندوں کی محبت کے لیے اتنا بے سکون ہو جاتے ہیں، مگر بندوں کے دل تو کیا ہوتے ہیں بہنوں، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی محبت کرتا ہے، کبھی دوسروں کو دکھ دیتا ہے نا۔ تو دیکھو بہنوں، کبھی کیا کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، یعنی کہ محبت کرنے کے لیے کسی اور کو خوش کرتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، اپنی مرضی کی محبت رکھتے ہیں نا، مرضی سے چلاتے ہیں۔ کسی اور سے محبت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں، مگر اللہ رب العزت سے جب محبت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے بہنوں، اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر زیادہ محبت ہم سے کرتے ہیں۔ انسان تو سارے غلام ہے بہنوں، ہے نا، انسان تو کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں کا غلام سمجھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت دیکھو بہنوں، وہ خود بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، ہم انسان کے پیچھے بھاگنے دوڑنے کے بجائے اللہ رب العزت کے آگے بھاگے، اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ سے محبت کرے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے۔ اللہ رب العزت تو خالق و مالک ہے، سارے کائنات کے رب ہے، اسی نے ہمیں زندگی عطا کی، اسی نے ہمیں موت بھی دینے والے ہیں، انہی کی طرف ہم کو پلٹ کر جانا ہے نا، انہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہماری ظاہر اور باطن ہر صفت ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہمارا اللہ رب العزت ہے۔ اس کی ہر صفت ہمیں قبول کر لینی چاہیے بہنوں، کہ وہ محبت کرتا ہے، اس کے باوجود بھی کائنات کا مالک ہے، عظیم اور عرش کا مالک ہے، مگر وہ محبت کرنے والوں کا بھی مالک ہے، وہی ہے جو ہمیں بخشنے والا ہے، وہی ہے ہمیں مدد کرنے والا ہے، عرش مالک، عرش عظیم کا مالک، سبحان اللہ۔ تو دیکھو بہنوں، جب وہ کسی کو چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے، سارے کام کن فیکن سے کر دیتا ہے، جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے بندہ تو اللہ رب العزت کن فیکن سے کر دیتے ہیں بہنوں، سبحان اللہ۔ جو بے حد محبت کرنے والا ہے، الودود ہے، جو رسولوں اور انبیاءوں سے، نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، ان سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، جو نبیوں کی اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں، ان کے سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ان سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، غلطی کے بعد گناہ ہونے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس سے بھی محبت کرتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو بہنوں۔ جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، اس کے پلٹنے سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو دیکھو بہنوں، یہاں پر ہمیں 5 کیٹیگری کے لوگ بتائے گئے ہیں کہ اللہ رب العزت ان سے محبت کرتے ہیں، جو پاک و صاف رہنے والے ہیں ان سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، اور جو احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور سچ بولنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ، سوچ کر دیکھو بہنوں، کیا ہم اس کیٹیگری میں ہے کہ ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہیں؟ اور اللہ رب العزت ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ظالموں، فاسقوں، مشرکوں اور منافقوں سے محبت نہیں کرتے، تو ہمیں ان کاموں کو کرنے کی ضرورت ہے، جن کاموں سے ہمیں بچنا ہے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت اپنی بندوں سے ان سب کیٹیگری سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت بندوں سے محبت کرتے ہیں اور جس کام کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے بہنوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب ان سے محبت کرو۔ جبریل امین حاملین عرش پر اس کا چرچا کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، یعنی کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں،
ان سے جا کر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور فلاں جگہ پر فلاں شخص رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے بہنوں کہ آسمان والوں سے تمام حاملین عرش والے سب کے سب فرشتے جو ملے جلے ہوئے ہیں، ان سب فرشتوں کا شور بجتا ہے، یعنی ان سب شور سنتے ہیں، سارے فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں، ان کی جو باتیں، ان کا شور، ان کا چرچا اتنا ہوتا ہے اور اس کو اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو کہ فلاں بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سب آسمان والے اس کو سنتے ہیں، پھر چھٹے آسمان والے اس کو سنتے ہیں، پھر پہلے آسمان سے لے کر ساتوں آسمان تک اللہ رب العزت اس کا چرچا کر دیتے ہیں جبریل امین سے۔ تو دیکھو بینو، اس کی مقبولیت یہاں کے آسمان تک قبول ہو جاتی ہے۔ ہمیں تو پہلے آسمان نظر آتی ہے، ہم تو صرف پہلے آسمان کو دیکھتے ہیں نا، یہاں تک کہ وہ آواز اتنا گونجتی ہے، پھر اس سے اس کا ذکر ہوتا ہے زمین پر، پھر زمین پر اتارا جاتا ہے بینو، زمین والے بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اس سے سارا کائنات محبت کرتا ہے۔ اور جو لوگ دنیا کا محبت، دنیا کی شہرت، دنیا کی لالچ، دنیا میں فیمس ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے بہنوں، وہ لوگ الٹی سیدھی حرکتیں، عجیب و غریب کامیں کرتے ہیں نا، کبھی گندے ہو جاتے ہیں، کبھی اتنے ننگے ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی جوانی کی نمائش سب کے سامنے دکھاتے ہیں، نعوذ باللہ، جیسے لوگوں کی نگاہ میں حق کیا ہے، خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا سما جاتے ہیں نا۔ ایسا ہوتا ہے نا بہنوں کہ ہمارے لیے ہم سب کیا کرتے ہیں بہنوں کہ ہم لوگوں کے سامنے لوگوں کو اچھے بننا چاہتے ہیں، لوگوں کو اتنا فیمس ہونا چاہتے ہیں، لوگوں کے فینس ہونا چاہتے ہیں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، لوگوں کی محبت دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں، دوسروں والوں کی محبت دل میں لے کر بیٹھے ہیں، ہے نا۔ تو دیکھو بہنوں، آج کل تو کیا ہوتا ہے، اتنے ریلز بناتے ہیں، اتنا فیس بک، انسٹاگرام، اتنے چیزوں میں کیا کرتے ہیں، یہاں پر لائکس ملنے کے لیے، اصل لائکس تو اللہ کے قبضے میں ہے نا بہنوں۔ ہم تو کیا کرتے ہیں، ہم تو اتنے اکاؤنٹس اوپن کرتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہمیں لائکس ملا یا نہیں، ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، ہم لوگ ان لوگوں سے بھی مانگتے ہیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرے، شیئر کرے پلیز، ہے نا۔ یہ سب کیا ہے بہنوں، دنیا والوں کی محبت ہمارے دلوں میں آنے سے کچھ بھی نہیں بڑھ سکتا۔ اور کیا ہے بہنوں، دیکھو یہاں پر ہم لوگ تو یہ سب کرتے ہی کرتے ہیں، یہ سب دوسروں تک پھیلاتے ہیں نا، یہ تو گناہ کے کام ہے، گناہ تو جہنم میں ہمیں لے کر جائے گی، جہنم میں خوب جلائے گی، استغفر اللہ، اللہم حفظنا منہ، اللہم اجرنی من النار۔ مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں، یہ گناہ کے کاموں کو اتنا شیئر کرتے ہیں، اتنا شیئر کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کتنا عجیب بات ہے نا بہنوں کہ خود سے تو گناہ کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی بھیک مانگتے ہیں کہ یہ شیئر کرو۔ کبھی آپ نے اپنے رب سے ایسا مانگا ہے؟ نہیں نہ، سوچ کر دیکھو بہنوں، کیا ہم نے اپنے رب سے اس طرح سے مانگا ہے؟ وہ تو دینے پر بھی قادر ہے، اس سے ہمیں نہیں مانگتے ہیں، ہے نا، وہ حق سے ہمیں دینے والا ہے، وہ ہمیں پہنچانے والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر اپنے رب سے ہم مانگتے نہیں ہیں۔ مگر یہ دنیا کی حقیر دنیا سے ہم لوگ، یہ دنیا والوں سے تو اتنا مانگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چند لوگ ہم سے محبت کرنے لگے تو ہماری اونچی شان ہو جائے گی، نا، بلندی پر چڑھ جاتے ہیں۔ اصل بلندی تو میرے رب کے پاس ہے نا بہنوں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم بھول جاتے ہیں عرش عظیم والا رب جو بندے سے محبت کرتا ہے، سب کچھ عطا کرتا ہے، ایسے رب سے ہم نہیں مانگتے ہیں نا، ہم تو بندوں کی محبت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو دیکھو بہنوں کتنا بلند مرتبہ والے، وہ ہم سے محبت کرتے ہیں بہنوں، تو سوچ کر دیکھو اس رب کی محبت کیسی ہوگی۔ اس لیے ان کاموں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن کاموں سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آسمان والے، زمین والے سب لوگوں سے اسے محبوب بنا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، عمل صالحہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گے۔
تو لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بہنوں، مجھے تو اللہ رب العزت کے پیچھے بھاگنا ہے، اللہ رب العزت سے محبت کرنا ہے، اللہ کے ان کاموں کو کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو ہمیں کیا کرنا ہے بہنوں کہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لائے، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نماز قرآن پڑھتے ہیں، بس یہی نہیں ہے بہنوں، ایمان لانا ضروری ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں خود بخود آپ کی محبت ڈال دے گے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہنوں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ساری زندگی اسی بات پر روتے بیٹھے رہتے ہیں کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، میری ماں باپ مجھے اپنے گھر سے ٹکرا دیے، میرے سسرال والے بھی میری قدر اور عزت نہیں کرتے، فلاں ایسا کرتا، فلاں ایسا کرتا ہے نا، میرا خیال نہیں رکھتے، یہ بھی نہیں، وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتے، وہ بھی مجھے نہیں پسند کرتے، ایسے ایسے باتیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا، کہ میرا بچہ بھی مجھے کیا ہے، قدر نہیں کرتا، میری عزت نہیں کرتا، میرا فرما بردار نہیں ہے۔ تو ہم لوگ یہ باتیں زندگی بھر کہتے کہتے ایسا ہی اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے بیٹھ جاتے، کوئی میرا کیئر نہیں کرتا۔ تو دیکھو بہنوں، ہمیشہ اسی بات سے غمگین ہو جاتے ہیں، دکھی ہو جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں نا، ساری زندگی یہی بات کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس زندگی سے ہم کو باہر نکلنا ہے نا بہنوں، کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بندوں کی غلامی کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ایک ہی بات کو پکڑ کر بیٹھ جانا، رب سے جڑنے کی کوشش کرے بہنوں، اس کی عبادت کرے، سارے غم، ساری پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن سب دور ہو جائے گی۔ اگر ہم بندوں کی محبت کے پیچھے دوڑتے رہیں گے تو اللہ کی نافرمان بندے بن جائیں گے اور اللہ کو ناراض کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو کوئی بندہ آپ سے محبت کرے یا نہ کرے، تم کو کیا کرنا ہے بہنوں، اللہ رب العزت کی محبت اپنے دل میں رکھنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی فرما برداری کرنا ہے، اسی کی برکت سے اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیں گے۔ اس رب کو ترجیح دینا ہے، اس رب کو فرسٹ پریارٹی دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ خود محبت کریں گے بہنوں، لوگوں کے دلوں میں بھی سچی محبت آپ کے دل میں ڈال دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، جب بندہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، جب لوگوں سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے بہنوں، وہ حقیر اور ذلیل بن جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت بندے سے محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فلاں بندے کو میں محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام ان تمام آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ سب ان سے محبت کریں۔ پھر زمین والوں سے کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو سوچ کر دیکھو بہنوں، کتنی پیاری حدیث ہے، اور اللہ رب العزت سارے کائنات میں چرچا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ باقی رزق اترتی ہے، اسی طرح محبت کا بھی ایک رزق ہوتا ہے بہنوں، کہ یہ بھی ایک رزق ہے، اللہ کی محبت پانا بھی کیا ہے، ایک رزق ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں تک اتار دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے بہنوں، شعیب بن ابی صالحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم عرفات کے میدان میں تھے، عرفات کے دن تھے، اس وقت کیا ہوا، عمر بن عبدالعزیز وہاں سے گزرے۔ کون ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے بہنوں، کہ ان کو خلیفہ راشدین، پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ اصلاح کرتے تھے، سبحان اللہ، ان سے لوگ بے پناہ محبت کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز، ان سے لوگ بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور جب ان کا گزارا یہاں سے ہوتا ہے تو لوگ ان کو کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جا رہے ہیں۔ میں نے ایک شخص نے کہا والدہ سے، کہ ان کے والد سے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتے ہیں، تو میرے ابو نے کہا کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ انہیں چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو بندوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اور کیا چاہیے بہنوں، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں، پھر اس شخص کو ایمان نصیب ہوتی ہے، ایمان کی دولت، ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔
تو حدیثوں میں آتا ہے ایمان کی حلاوت یعنی ایمان کا مزہ وہ شخص چکھتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آج ہمارے اندر کس کی محبت ہے بہنوں؟ جج کرے اپنے آپ کو، سیلف چیک کرے، خود کو چیک کرے کہ کیا اپنے نفس سے یہ سوال پوچھے ہمیں کس سے محبت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یا دنیا والوں سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہے یا کس سے محبت ہے بہنوں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو انسان کے اندر ایک عجیب طرح کی ایک لذت اور عجیب طرح کی محبت ہوتی ہے، یہ خوشی محسوس ہوتی ہے اپنے ایمان کی کیفیت کی وجہ سے، یہ سب ہوتی ہے بہنوں۔ دراصل یہ انسان کے دل میں کیا ہے کہ لوگوں کی محبت ہے، اسی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، تمہیں حقیر اور ذلیل کرتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتے ہیں جس سے وہ محبت نہیں کرتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان کی دولت اس کو دیتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ یعنی کہ مال تو ہر طرح کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے نا، مومن کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے، مشرکوں کو بھی ملتا ہے، پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتا ہے اس کو بھی دنیا کی محبت مال ملتی ہے، لیکن ایمان صرف اسی کو دیا جاتا ہے بہنوں جس سے وہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اسے ایمان کی دولت دیتے ہیں اور اس کو اپنی طرف لاتے ہیں، یعنی کہ صرف زبان کی حرکت سے کہنے کی بات نہیں ہے بہنوں، ہمارے دلوں میں اترنا ہے، نہ کہ عمل ہم کو کیا کرنا ہے، عمل میں لانا ہے اور اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا ہے۔ کتنے لوگ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں نا۔ اصل ایمان کیا ہے بہنوں؟ اصل ایمان کیا ہے؟ یعنی کہ اس کے بعد دل اور زبان ہر عضو سے، یعنی ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں گے، زبان سے تو کلمہ پڑھتے ہیں، دل میں گناہ کو گناہ سمجھے، آنکھوں کا گناہ ہے تو آنکھوں کے گناہ کو دیکھنے سے بچے۔ ایسا ایمان کس کو نصیب ہوتا ہے بہنوں؟ کس کو؟ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور جس سے سیدھی راستہ دکھاتے ہیں، یعنی اس کو عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے بہنوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اللہ کی رضا کے لیے جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس سے مسلسل وہ لگا رہتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن اچھا کام کرے پھر سوتے رہے، مسلسل کسی کی تلاش میں رہتے رہے، کوشش میں نہیں رہتے ہیں، محنت کرتے نہیں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے بہنوں؟ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مسلسل مجھے کوشش کرنا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ میری تلاش میں ہے، تو پوچھو ان سے، اپنے نفس مطمئنہ سے کہ اے نفس کیا میں میرے رب سے راضی ہوں؟ اپنے نفس سے پوچھے بہنوں، کیا انسان اچھائیاں کرتا ہے اور برائیاں بھی کرتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی برائیوں سے بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، تو کیا ہے بہنوں، یہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ کیا ہماری زندگی کا سب سے بڑا غم، فکر، یہ سب دور ہو جاتی ہے بہنوں؟ ہماری زندگی رب سے جب جڑ جاتی ہے، رب سے راضی رہتی ہے، تو سبحان اللہ یہ کتنی بڑی خوش قسمت کی بات ہے نا بہنوں۔ سب کیسے ہوتا ہے بہنوں کہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، وہ اس کو بھی نصیب ہو سکتا تھا، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ ایک بندہ کچھ بھی کر لے، اس کے اندر رب کی خشیت ہے تو وہ گناہ سے بچ جاتا ہے بہنوں۔ اس کے اندر جب اللہ کے ڈر اور خوف خشیت ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اور جب ایک انسان
اس کوشش میں لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میرا وہ بندہ میری طلب میں، میری خشیت میں، میری تلاش میں ہے، اس پر میری رحمت ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں فلاں آدمی پر رب کی رحمت ہے، سارے عرش کے فرشتے، سارے آسمان اور زمین کے فرشتے، لوگ سب کیا کرتے ہیں؟ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی محبت اپنے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خاص اس کی مدد کرتے ہیں بہنوں، ہر کام میں اس کی مدد ہوتی ہے، ہر کام میں اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جس نے میری کسی ولی سے دشمنی کی، یعنی اللہ کے بندے سے دشمنی کی، تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، دیکھو بہنوں، اگر سے اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، ان سے دشمنی نہ کرے۔ اللہ کے رسول اور ان کے نبیوں سے، صحابہ کرام سے ہم کو محبت کرنا ہے۔ جو بھی قیامت تک ہے، جو بھی اللہ کی پیروی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوئی بھی ہو، ایسے شخص کے خلاف کوئی دشمنی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر یہی بتاتے ہیں بہنوں کہ ناراض ہوتے ہیں اور اعلان جنگ کا بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہم سے جنگ کرنے کو کہتے ہیں، تو ہم کو اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے بہنوں۔ اور کہتے ہیں کہ میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، ان میں سے میرا عبادت جس قدر مجھے پسند ہے میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی انسان اللہ کی رضا اور محبت کیسے حاصل کر سکتا ہے بہنوں؟ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ سوچ کر دیکھو کہ فرائض کے ساتھ، یعنی اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے فرض کیے ہیں اس کو ادا کرنا ہے، اور کیا ہے؟ احسان کے ساتھ سارے فرائض کو ادا کرنا ہے، کیونکہ فرائض کو چھوڑ دیا تو پھر نفل جو ہوتا ہے اس کا فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح فرائض سے ہمیں فائدہ ملے گا، اسی طرح فرائض ہمارے لیے ضروری ہے نا۔ فرض جو ہے، جو کچھ اللہ نے فرض ادا کیا ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے، جیسے کہ 5 وقت کی نماز ہمارے لیے فرض ہے، اور رمضان کے روزے۔ اگر سے فرض چھوڑ کر ہم صرف اپنے نوافل ادا کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ فرضوں کی جگہ ہم چھوڑ کر ہم نفل ادا کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں گے تو کتنا بھی نفل ادا کرے کمی پڑ جائے گی۔ اس لیے ہم کو فرض وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ الحمدللہ۔ تو پہلے دیکھو بہنوں، جس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے، وہ بندہ فرض کے ساتھ ساتھ پورا سنتوں کو اور نوافل کو بھی ادا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کا دل پھر بھی نہیں بھرے گا بہنوں، پھر وہ سوچتا رہے گا کہ مجھے اور کچھ کرنا ہے، مجھے اور کچھ کرنا چاہیے، ہے نا؟ ہوتا ہے نا بہنوں، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا، اور کچھ مجھے کرنا ہے، اور کچھ مجھے دین کے کام کرنا ہے، اور کچھ مجھے نوافل ادا کرنا ہے، کثرت سے کرنا ہے نا۔ تو دیکھو بہنوں، وہ نمازیں میں ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہو یا باقی ہر کام میں ہو، تو کثرت سے کرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نیکی کے کام کرتا ہے، دین کے کام کرتا ہے، صدقہ و خیرات ہو یا حج یا عمرہ ہو، کوئی بھی ہو، روزے ہو یا نفل ہو یا فرائض ہو، جو کچھ بھی ہو وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی محبت میں ادا کرے گا، اور کثرت سے زیادہ ادا کرے گا۔ جب وہ یہ سب کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھو بہنوں، جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں، یعنی جب وہ قرآن قرأت سنتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتے ہیں، اس سے میں سنتا ہوں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جب وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جب وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جب وہ میری راستے پر چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں بے پناہ اس کو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
میں کسی چیز پر کیا ہے ترد نہیں کرتا، رد نہیں کرتے بہنوں۔ جس کو وہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ کسی کام کو کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مومن بندے کو عطا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جس مومن بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو دیکھو بہنوں اس کے تعلق سے روح نکالی جاتی ہے، یعنی کہ موت کی تکلیف اس کو نہیں ہوتی۔ مومن بندہ جب کوئی مومن بندہ ہوتا ہے تو اس کو جو موت کو پسند کرتا ہے، تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہونی ہے نا، اللہ رب العزت کا دیدار ہونا ہے۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں بہنوں جو موت کو پسند کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بالکل بھی نہیں پسند کرتے ہیں نا، کہ موت سے تو ڈرتے ہیں لوگ، کیا کرتے ہیں ڈرتے ہیں۔ تو دیکھو بہنوں نزا کا وقت ہوتا ہے، اتنا ڈر ہوتا ہے نا، نزا کے وقت کیا ہوتا ہے بہنوں، اپنے بال اپنے پور سے اپنی جان نکالی جاتی ہے۔ اس وقت کیا ہوگا بہنوں، اس وقت سے لوگ تو ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ہے نا، کیونکہ بندہ موت کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اس کے اندر دنیا کی محبت ہے۔ مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ موت کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ تو دیکھو بہنوں مومن بندے کو موت کیا کرتا ہے، کہتا ہے مجھے اس کی موت کی تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں مومن بندوں کو کیا ہے، موت کی تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا۔ ہر حال میں جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرائض اور نوافل ادا کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خصوصی طور پر مدد کرتے ہیں۔ انسان کو مزید تکلیفوں کے بعد بھی اس کو کیا کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس سے محبت کرتا ہے اسی طرح جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی نیک شہرت عطا کر دیتے ہیں، نیک نامی ہو جاتی ہے۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے بہنوں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی شہرت، اس کا نام، اس کا مقام، اس کا بلند مرتبہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نیک شہرت اسے کیسے ہو جاتی ہے؟ تو کہا گیا اس طرح اس کی موت سے خبر اس کی نیک عمل کی توفیق دے دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی ہو یا اس کے رشتہ دار ہو، اس کے آس پاس والے ہو، اس سے راضی ہو جائیں گے، اس سے خوش ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بعد لوگ اس پر عمل کرنے لگیں گے، یعنی اس کو یاد کرتے رہیں گے، اس کا ذکر اور خیر کرتے رہیں گے، اس کے حق میں اچھی اچھی گواہیاں دیں گے، اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ تو ہم انسان کیا ہے بہنوں، لا علمی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کبھی کبھار سستی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، ہم لا علمی کی وجہ سے ہم ایسے ہو جاتے ہیں نا۔ جہالت دو قسم کے، ایک تو لا علمی کی وجہ سے، اور دوسرا انسان علم کے باوجود بھی جذباتی ہو جاتا ہے، تکبر کرنے والا، جاہل پن آ جاتا ہے۔ تو دیکھو بہنوں غلطیاں تو دن رات ہوتی رہتی ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے کو توبے کی توفیق دیتے ہیں تو وہ پلٹ کر آ جاتا ہے، اس کو پلٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بندے کا ہر کام اچھائیوں پر ہوتا ہے، نیکیوں پر ہوتا ہے، آخر عمل اس کا کیا ہوتا ہے، انما الاعمال بالخواتین، یعنی اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح زندگی میں جب تک ایک شخص زندہ ہے تو وہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا عمل ہے، اس کا کیا وہ نیکی کی طرف پلٹتا ہے یا وہ غلط کامیں کرتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے ہی نہیں ہے نا۔ آخری وقت پر اس کا انجام کیسے ہوگا، رب کو راضی کرنے والا ہونا چاہیے، رب کی طرف پلٹنے والا ہونا چاہیے، جو دنیا میں اچھے کاموں کے ساتھ رخصت ہوگا اور بعد والے بھی اس کے حق میں اچھی گواہیاں دینے والے ہو جائیں گے، اور اسی طرح اسے اچھی نعمتیں ملے گی۔ بندے کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو اس کو اچھی نعمتیں دیتے ہیں، مطلب کہ نرمی، اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں، اس کی مجاز میں نرمی آ جاتی ہے، اس کے اندر دوسروں کے لیے نرمی آ جاتی ہے، باتوں میں نرمی، لین دین میں نرمی،
یعنی کہ انسان کے ہر طریقے میں، یعنی اس کی چال اور ڈھال، گفتگو، آواز، ہر چیز کے اندر نرمی آ جاتی ہے بہنوں۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس سے دنیا کی محبت سے بچاتے ہیں، یعنی اس کے دل میں دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کا حرص نہیں رہتا۔ وہ بندہ، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، ہم لوگ تو آج دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو غنی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کو بھی اللہ کی محبت کرنے والے، دل سے محبت کرنے والے بنا دے، آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو غنی بنا دیں گے، اس کی نگاہیں دنیا سے اوپر اٹھنے لگتی ہے، یعنی اس کی منزل دنیا نہیں رہتی، وہ آخرت کو اپنا منزل بنا لیتا ہے۔ اور وہ آخرت تو اپنا منزل بنا لیتا ہے اور اس کے لیے ساری کوششیں کرتا ہے بہنوں۔ اس کا سب سے بڑا ہم اور غم وہی بن جاتا ہے۔ کس طرح؟ وہ آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، کسی بھی طرح سے وہ کیا ہو جائے گا؟ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا کی محبت سے بچا کر اس کو آخرت کی محبت میں ڈال دیتے ہیں، یعنی نیکیوں نیکیوں نیکی کے کام کرنے میں ڈال دیں۔ جیسے کہ ہم لوگ اپنے مریض کو کیسے بچاتے ہیں بہنوں؟ بیماری کے حالت میں ان کو کھانے پینے سے بچاتے ہیں، اور ان کے لیے اتنا کیئر کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں نا، ہم ان کو روکتے ہیں، یعنی کہ ان کو کھانے سے ہر طرح سے ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں۔ یعنی کوئی اگر سے شوگر پیشنٹ ہے تو ہم ان کو کیا کرتے ہیں بہنوں؟ ہم ان کا کتنا احتیاط کرتے ہیں، ان کے فکر کرتے ہیں، ان کو یہی کھانا دینا ہے، یہی دینا ہے، یہی نہیں دینا ہے۔ کیوں روکتے ہیں بہنوں؟ ان کو کیا ہے؟ خیر خواہی کے لیے نا، ان کے ہیلتھ کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے ہے نا، ہم ان کی اتنا کیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب ہم سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو کیا کرتے ہیں بہنوں؟ ہمارا کیئر کرتے ہیں، ہم کو دنیا کی محبت سے بچا کر آخرت کی طرف دوڑ لگانے والے بنا دیتے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بہنوں، کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، کس کا کو کڈنی پرابلم ہے یا کچھ بھی، اس کا ہارٹ سرجری کہ کچھ پرابلم ہوتا ہے، تو ایسے انسان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے صورت میں ایسے انسان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اتنا کیئر کرتے ہیں نا، اسی طرح اللہ رب العزت بھی ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارا کیئر کرتے ہیں، ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ بس دنیا کو حقیر جانے، دنیا کی محبت اپنے دل میں نہیں لانا ہے، اور اس کا شوق اور ذوق ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو دنیا دیکھ کر پریشانی حالت میں ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، جب ہم دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا بندہ کیا ہوتا ہے بہنوں؟ اگر اس کو دنیا کی نعمتیں ملتی ہے تو وہ زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، ہے نا۔ یہ میرے لیے فتنہ نہ بن جائے، یہ اللہ کی نعمت تو ہے ہی ہے، مگر میرے لیے کیا بن جائے؟ یہ فتنہ نہ بن جائے، میرے لیے ایک آزمائش ہے، میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے، تو میں اس کو صحیح جگہ پر صحیح سے میں اس کو خرچ کرنے والی بنوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وہ ہر چیز کو دیکھتے ہیں، کسی چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اور وہ اپنے قریب کرتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا، ہے نا، میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد میں، یعنی اپنے رب کی یاد کی وجہ سے میں نے اختیار کیا، یعنی کہ ان کے پاس جو گھوڑے تھے اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ اس دور میں گھوڑے بہت قیمتی ہوتے تھے بہنوں۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگ BMW کار، RT کار جو ہوتے ہیں اس کی کتنی بڑی قیمت ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ جو گھوڑے کی قیمت ہوتی تھی، تو ان کی یہ محبت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوب یعنی اور زیادہ عطا کیے تھے، اور ان کے جو گھوڑے تھے ان سے ان کو زیادہ محبت تھا، پھر انہوں نے کیا کیے؟ اللہ کے لیے خرچ کیے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے مجھے یہ نعمتیں ملی تھی، مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ اور آپ بھی دیکھیں بہنوں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس کو دیکھ کر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ دنیا کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے، ہم شکوے شکایت نہیں کرنا ہے، رب کی طرف چلے آنا ہے۔
رب کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ ہم خود سے جج کرے بہنوں، ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں۔ اگر سے ہم اس کو سوچتے رہیں گے، ہم لکھنے بیٹھیں گے نا بہنوں، تو ہمارے پاس اتنے نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی ہم انجان ہیں، پھر بھی ہم ناشکری بندے ہیں، نافرمان بندے ہیں نا۔ تو اسی طرح بہنوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میری عبادت کے لیے جب مسجد تک جاتے ہیں تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یعنی ہم کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے بہنوں، کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے، بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے نا۔ اس سے دیکھو بہنوں، یہ ایک موبائل ہے، یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہوتا ہے بہنوں، کیونکہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں نا، قرآن کے ہم بہت سے اس سے سیکھتے ہیں، بہت سی باتیں ہم سیکھتے ہیں، بہت سی کامیں ہم اس سے کرتے ہیں، ہے نا، مگر نیکی کے کام کرتے ہیں۔ اگر سے دیکھو بہنوں، یہ بھی رب کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے۔ رب کی محبت میں جب ہم بیٹھتے ہیں، یعنی کہ دیکھو بہنوں، جب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نعمت سے ہم اچھی باتیں سنتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بھی ہم کو اجر دینے والے ہیں۔ اگر زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو زمین والوں سے کہتے ہیں، اور ان کو ایسے جگہ پر اس کو جوڑ دیتے ہیں، ایسی جگہ پر ان کو لا بٹھاتے ہیں، اور ان کو یہ سب اچھی باتوں کے غور و فکر کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ یعنی دیکھو بہنوں، سوچ کر دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ سب نعمتیں دی ہے تو ہمارا دھیان کدھر ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی طرف ہونا چاہیے نا۔ یہ سب نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ ہر چیز پر اس کے تابع ہو جاتے ہیں بہنوں، ہر چیز پر ہم اللہ کی طرف ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ وہ کسی بھی چیز کی محبت میں، اللہ کی محبت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اللہ سے راضی رہتے ہیں، شکوے شکایت نہیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو رب سے جڑ کر کبھی پیچھے چلا جاتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو غمگین ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے بہنوں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزماتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کس چیزوں کو ملنے سے وہ کیا ہوتا ہے، آزمائش میں بھی کیا ہوتا ہے بہنوں، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور آزمائش کی وجہ سے اگر سے چھین لیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا محبت کرتا ہے، اس لیے کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں کسی چیز اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے، وہ اللہ سے ناشکری نہیں کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایوب علیہ السلام کیا تھے بہنوں، وہ ایک نبی تھے، سبحان اللہ، ان کے پاس سونے کی ٹڈیاں برستی تھی بہنوں، اور جب سب مال اور جان اور صحت اور اللہ سب نعمتیں ان سے چھین لی گئی، پھر بھی وہ رب کی محبت کو نہیں بھولے۔ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور میں اس سے راضی ہوں۔ ایوب علیہ السلام کو دنیا کی ہر نعمت دی تھی، باقی سب چیزیں، ان کو ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس لے لیتے، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیے، کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ جب بھی تکلیف آتی، کچھ بھی ہوتی، تو وہ کیا کرتے تھے بہنوں، اللہ کی نعمتوں کو چھین جانے پر بھی وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، میرا رب مجھ سے راضی رہنا چاہیے، میں اللہ سے راضی ہوں، ہے نا۔ اسی طرح بہنوں ہم کو ناشکری نہیں کرنا ہے، ہم کو بھی اللہ سے راضی ہونا ہے، ہم کو بھی اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور جو شخص صبر کرتا ہے، یعنی کمپلین نہیں کرتا، شکایتیں نہیں کرتا، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، تو وہ ہر بندوں کے سامنے نہیں روتا، صرف رب کے سامنے روتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صبر کرنے والے بندے کو صبر کا بہت بڑا اجر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور حدیثوں میں آتا ہے بہنوں، جو بندہ صبر کرتا ہے، صبر کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اس کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں، اور جو شخص بے صبری کرتا ہے، جزا اور سزا کو نہیں سمجھتا، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے ہیں۔
اور دیکھو بہنوں، اور جو شخص ہوتا ہے جو دن رات روتا پڑا رہتا ہے، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ آزمائش آتی ہے تو وہ صرف آزمائش کا آنا ہی رب کی محبت کی علامت ہے نا۔ آزمائش میں ہم کو کیا کرنا ہے بہنوں؟ ثابت قدمی رہنا ہے، صبر اختیار کرنا ہے۔ صبر کی علامتیں کیا ہے؟ صبر کی علامتیں کیا ہے؟ ہمارے پاس کتنی بھی نعمتیں ہیں، اگر وہ چھوٹ جاتی ہے، چلے جاتی ہے، ہم سب کیا کہتے ہیں بہنوں؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ یہ جو میری نعمت تھی، یہ جو میرا تھا، اتنا روتے پیٹتے ہیں کہ یہ مجھ سے چھین گئے، اتنا چیخنا چلانا یہ سب کرتے ہیں نا۔ ہر ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ رب کے ہر فیصلے سے راضی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی میں کس بہترائی کیے ہوگے بنو، ہر چیز میں خیر ہے نا، ہر خیر میں بھلائی ہے، اس کے اندر بھی کوئی بہترائی ہوگی، کیونکہ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، پھر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس بندے کو بہت تنگی عطا کریں گے، اس کی وجہ سے آسانیاں بھی عطا کریں گے۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، الحمدللہ، ہے نا۔ اب کچھ چیزوں کو غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے ان کی محبت عطا کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر کون کون سے کام کرنے سے آتے ہیں، کون سے طور طریقے ہونے سے۔ دیکھو بہنوں، اب جو بندہ واقعی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اس کو محبت نصیب ہوگی، یعنی وہ ضرور اس بات کو سنے گا، اس بات کو توجہ سے سنے گا اور اپنے اندر اختیار کرے گا، عمل میں لائے گا، تاکہ اپنے رب کا محبوب بندہ بن جائے۔ اب دیکھیں بہنوں، اپنی کون سی ایکسپیرینس، کسی بھی ایک ایکسپیرینس کو یاد رکھے گا۔ آپ کو کسی کو توجہ سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کسی بھی چیز کو، ہے نا۔ آخرکار حاصل ہو گئی تو اس کو مل جانے پر آپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں نا۔ آپ سوچئے کہ کیسی کیسی محنتیں ہمیں کرنی پڑتی ہے نا، مگر وہ تو دنیا کی محبت تھی، دنیا کے کام تھے، دنیا والوں کے لیے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کر چکے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے بہنوں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے سے نہیں ڈرتے۔ جو مومن بندہ ہے، جو نرمی اختیار کرتا ہے، جو کافروں اور غیر محروموں سے سختی سے پیش آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اے لوگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی اپنے دین سے نہ پھر جائے، ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا، پھر ان سے محبت کرے گا جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کریں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، مومنوں پر نرمی اختیار کرتے ہیں، کافروں سے سختی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، اللہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے ہر باتوں کو تھامے رہتے ہیں، اور جو ڈرانے والے ہیں تو ان سے ڈرتے ہیں، یعنی کیونکہ ان کو پتہ ہے جو راستہ میں نے چنا ہے، جو راستہ میں نے اختیار کیا ہے وہ صحیح ہے، میرا رب کا بہترین راستہ ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے، وہ اسی کو دیتا ہے بہنوں جس کو وہ چاہتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت وسعت والا ہے، بہت بڑا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، پھر اللہ رب العزت کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتے ہیں اور آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی سنتوں پر چلتے ہیں، تو کیا ہے بہنوں، ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہمارا خود کا جائزہ لینا چاہیے بہنوں۔ کیا ہم بھی ہماری زندگی میں سب عمل کرتے ہیں؟ صرف کیا ہم نماز، قرآن، روزہ، زکوٰۃ صرف پڑھتے رہ جاتے ہیں؟ اور ہم کیا کرتے ہیں بہنوں؟ کھانے پینے کی بھی، سونے جاگنے کی بھی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ سب باقی طبقے تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، تمام چیزوں میں کیا ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں؟ ہم کیا سنتوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ کتنا اہمیت دیتے ہیں بہنوں، کتنا عمل کرتے ہیں؟ کون سا کام ہم کرتے ہیں اور کس کس کام سے ہم سنتوں کے طریقے سے کرتے ہیں؟
کیا ہم نے آج تک سب سنتوں کے کاموں پر عمل کرتے ہیں؟ تو ان کاموں کو کرتے وقت، یہ عمل کرتے وقت کیا ہونا چاہیے بہنوں؟ ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے، ہم اس کو دل سے کرنا چاہیے، ہم اس کو فالو کرنا چاہیے۔ سوچ کر دیکھو میری بہنوں، کیا ان کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھنا ہے؟ کیوں نہ ہم کر سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں، ہے نا؟ کیونکہ وہ کامیاب ترین انسان تھے، وہ اللہ کے محبوب تھے۔ ہمارے لیے بھی آتا ہے بہنوں، ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ ان کے قول کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ان سے محبت کرو، اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں جو، یعنی کہ یحب اللہ، ہر شخص کیا ہے؟ ہر شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ پھر جو اللہ سے محبت نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ ناکام ہے۔ تو دیکھو بہنوں، کیا سچی میں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ تو دیکھو، صرف مسلمان ہونے سے کوئی بات نہیں ہے بہنوں، جو کرسچنس ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہاں ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات سے کہتے ہیں جب تک ہم ایک شرط نہ مان لے، یعنی فتبعونی، یعنی پیروی نہیں کرے گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یحب اللہ، یعنی اللہ کی محبت ہے یہ لوگوں کے اندر۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیروی کرو، صرف اللہ کی محبت دل میں لے اور میری بھی اتباع کرو اور مجھے فالو کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ تو کیا ہوگا بہنوں؟ یہدیکم اللہ، یعنی اللہ اس سے محبت کریں گے۔ اور یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یغفر اللہ ذنوبکم، یعنی تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو واقعی میں غفور الرحیم ہے۔ ہم کو کتنا چاہتے ہیں ہمارا رب، ہم کو کیا ہے؟ بخشنے والے ہیں، ہے نا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رحمت سے ہمیں بخش دیں گے، سبحان اللہ۔ اگر سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، پیروی کریں گے، ان کو فالو کریں گے، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ آپ ادھر مڑ کر دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ادھر مڑ کر دیکھو، یعنی کہ پیچھے پیچھے ہم لوگوں کے پیچھے نہ بھاگے، صحیح راستے کو اختیار کرے۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھو بہنو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم۔ یاسین، قسم ہے اس قرآن کی، حکیم، قسم کھا کر بات کہا جا رہا ہے بہنوں کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ جو شخص سیدھا راستہ چاہتا ہے وہ آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ سے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے چلے جا رہے تھے تو ہم کو بھی کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ محسنین سے محبت کرتے ہیں، یعنی محسنین، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں بہنوں، محسنین کون ہے؟ احسان کرنے والا، اس کے اوپر حق بنتا ہے، حق کو حق سے بڑھ کر دینا ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کرے، یہ احسان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرے پھر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا کرے تو یہ کیا ہے بہنوں؟ احسان ہے۔ کوئی آئے آپ سے کچھ برا کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، آپ اس کے ساتھ زیادہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو کس کے طور پر؟ جیسے کہ ہم دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح نیکیوں میں بھی آگے بڑھے، نیکیوں میں سبقت لینے والے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ میرے ساتھ برا کرتا ہے تو میں کیوں اس کے ساتھ اچھا کروں، ایسا ہرگز بھی ہم کو نہیں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ متقین ہے۔ اب یہاں پر فَإِنَّ اللَّهَ متقین، یعنی تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ایسا ڈر جو دل میں گناہ کو ابارتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے دل میں کہتا ہے، اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، یعنی جو توبہ کرتے ہیں، صرف توبہ کرنے والا یعنی توابین ہے، مطلب یعنی اس کا مطلب بہت زیادہ توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنا، کثرت سے توبہ کرنا۔
خوب توبہ کرنا، اچھی طرح سے توبہ کرنا، ایسا توبہ کہ رب کو پسند آ جائے۔ ایسا نہیں کہ توبہ توبہ استغفر اللہ میں میرے گناہ معاف ہو جائے، ایسا نہ ہو، دل سے توبہ کرے، محسوس کرے اپنے آپ کو۔ ایسے ہی لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو دیکھو بہنوں، توبہ کون کرتا ہے؟ سوچ کر دیکھے، گنہگار ہے نا، تو ہم میں سے سب کیا ہے؟ گنہگار ہے ہی ہے۔ ہم کو بھی مہلت دیا گیا ہے بہنوں، لوٹ کر آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ کبھی آپ نے احساس کیا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں؟ اپنی غلطیوں کا احساس اپنے آپ سے ہونا چاہیے، اپنی گناہوں سے شرمندگی ہونا چاہیے بہنوں، اپنی دامت کے آنسو ہونا چاہیے، اس پر افسوس، دنیا کی افسوس، آخرت میں بھی بہت بڑی افسوس ہے۔ یعنی دنیا میں بھی وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے گنہگار بندوں کو جو توبہ کرتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور شیطان کیا کرتا ہے بہنوں؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ پھر وہ انسان کو یہ بات اپنے دل میں ڈال دیتا ہے کہ توبہ کی طرف آنے سے تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو فوراً توبہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی اگر تو توبہ بھی کرتی ہے تو کیا ہے؟ تو گناہ بھی کر لے۔ تو دیکھو بہنوں، فوراً ہم کو توبہ کرنا ہے، شیطان ہمیں توبہ کرنے نہیں دے گا، وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پاس ہم کو پلٹنا ہے، سوچنا ہے بہنوں کہ توبہ ضرور کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائے، اللہ کی محبت والے بندے بن جائے، ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہم کو توبہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج ہم دل سے توبہ کریں گے، یہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ہم توبہ کریں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک و صاف رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتطہرین، یعنی جو لوگ پاک و صاف ہوتے ہیں، یعنی پاکیزگی کی اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ظاہری پاک و صاف اور باطنی پاک و صاف ہونا چاہیے بہنوں۔ صرف ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہم اچھے نظر آئے، اچھے کپڑے پہن لے، اسپرے کر لے، اندر سے تو ہم نہاتے نہیں، جسمانی صفائی اندرونی صفائی تو نہیں کرتے، خاص کر عبایا پہن لے اتنا بس، یہی ظاہری لباس صاف ستھرا ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے، آپ کی نماز نہیں قبول ہوگی اگر آپ کے جسم پاک نہ ہو، آپ کے کپڑے پاک نہ ہو، آپ کی جو جگہ پاک نہ ہو، تو کیا ہوگا بہنوں؟ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ 5 طرح کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس بات میں یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جنابت کے بعد صحیح طور پر سنت کے طریقے سے پاکیزگی کا اختیار کرنا ہے، اور کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز، ایسی گندگی، ایسی چیز نہ لگی ہو جو طہارت نہ ہو، کوئی جگہ خشک رہ جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے طہارت میں رکاوٹ آ جائے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے بہنوں؟ صحیح طور پر انسان صاف و ستھرا صحیح طریقے سے نجاست سے باقی نہ رہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بہنوں؟ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی ہم کو بچنا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا ہوا، یعنی قبرستان سے ان کا گزارا ہوا، تو خبر والوں کو اتنا عذاب ہو رہا تھا۔ ان میں سے جب یہاں پر پتہ چلا تو ان میں سے کتنے لوگ تھے جو کیا تھے؟ پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے تھے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، وہ پاک و صاف نہیں رہتے تھے۔ تو دیکھو بہنوں، ہم کو پاک و صاف رہنا ہے، جسمانی بھی روحانی بھی، یعنی اندرونی صفائی بھی کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے بہنوں ہمارے لیے، جتنا چاہے ہم نہا لیں مگر ہمارے اندرونی صفائی بھی ہم کو کرنا ہے، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں جاتے ہو، دھوپ سے چلے آتے ہو بنا سن لائٹ میں، ایسے وقت میں ہم اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے کیا ہے؟ بہت بدبو آنے لگتی ہے۔ ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے جسم کی حفاظت کرنا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا ہے۔ اگر سے دیکھو بہنوں، ایسے وقت اگر سے ہماری موت آ جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، تو کیا ہوگا بہنوں؟ اگر سے ہم پاک روح ہوتے ہیں تو کیا کہیں گے کہ اے پاک روح، اے پاکیزہ روح، نکل پاکیزہ بدن سے، چل اپنے رب کی طرف، رب کی رضا کی طرف۔ تو دیکھو، پاکیزہ روح ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ پاکیزہ روح کو کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اگر سے ہم کیا ہے؟ ہمارا روح پاکیزہ نہیں، ہمارا جسم پاکیزہ نہیں ہے، ایسے وقت میں ہماری گندگی کے حالت میں ہماری موت آ جاتی ہے۔ گندگی تو شیطان کو پسند ہے۔ گندگی کیا ہے بہنوں؟
शैतान को बहुत पसंद है, वो गंदा रहता है क्योंकि वो ऐसी हालत में लोगों को कंट्रोल करता है, क्योंकि गंदगी को वो पसंद करता है। शैतान का पसंदीदा जगह कौन सा है? बैतुल खला है ना, वॉशरूम है। गंदी जगह, अल्लाह सुब्हान ताला को पाकीज़ा जगह पसंद है, शैतान को गंदी जगह पसंद है, गंदा दिल पसंद है, गंदे जिस्म पसंद है। तो हमको क्या करना है बहनों? पाकीज़गी इख्तियार करना है, ठीक है। फिर अल्लाह सुब्हान ताला उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, कोशिश करते हैं अल्लाह अल्लाह की मोहब्बत में। यानी अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं इन्न अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, यानी कि तवक्कल करने वालों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला उसके सरपस्त कर देते हैं, यानी कोशिश करने के बावजूद अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर तवक्कल, सिर्फ कॉन्फिडेंस, बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला पर भरोसा करे, वही सब कुछ करने वाला है ना बहनों। ये बेहतरीन तवक्कल किसका है? किसकी मिसाल दी गई है? परिंदों की, है ना, जो सुबह के वक्त घर से निकलते हैं और शाम को क्या करते हैं? अपना पेट भर कर वापस आते हैं। तो वो क्या करते हैं? अल्लाह पर तवक्कल करते हैं ना। इनके घरों में ना कोई फ्रिज है, ना कोई स्टोरेज रूम है ना कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई सौदा रखने वाला है नहीं है ना बहनों। सुबह सवेरे उठते हैं, रब पर तवक्कल करते हैं, बस उठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि भूखे आए, है ना। हमारे पास तो सब कुछ होता है, फिर भी हमारे ये दुनिया की फिक्रें कम नहीं होती है ना। ऐसा परेशानी हालत में उठते, परेशान हो जाते हैं, उस चीज़ का क्या होगा, मुझे ये चाहिए वो चाहिए ना, हम परेशान रहते हैं। क्या आपको पता है बहनों कल क्या खाना है, कल क्या हमको खाएंगे? ये हम लोग को पता है ही नहीं। हम लोग तो क्या करते हैं, कितने लोग होते हैं जो हफ्ते भर का यानी प्लानिंग बना लेते हैं ना, मेनू बना के रखते हैं कि फला दिन ये क्या पका है, यानी मंडे से सैटरडे तक हम क्या करें, अगले हफ्ते में हम क्या बनाए, क्या करें, है ना। ये सब प्लानिंग तो करते ही करते हैं, है ना। ये सब प्लानिंग करते हैं और क्या करते हैं बहनों, इस ये सब क्या है, बेस्ट प्लानर हमारा कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। उसने हमको पैदा किया, उसने हमको रिस्क अता किया, वही हमको सब कुछ देने वाला है। हमको यकीन रखना है कि हमारा सारा मामला उसके हवाले कर देना है, फिर ऐसा हमको एक ऐसा सुकून और इत्मीनान मिलेगा, उसकी मिसाल ही नहीं है बहनों। फिर जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं उनसे अल्लाह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ऐसे बंदों से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं। तो मुझे क्या करना है? यकीनन मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करना है, सब्र करने वाली बनना है। एक ऐसी नेमत है बहनों, सब्र और शुक्र, अल्लाह सुब्हान ताला उसी को अता करते हैं जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। सुब्हान अल्लाह। गुनाह छोड़ने पर भी सब्र होता है बहनों। सब्र क्या है? ख्वाहिशात पर भी अपने आप को बचाने वाला भी सब्र है। गम के मौके पर भी सब्र होता है। तकलीफ और दुख परेशानी में भी क्या है बहनों, किसी के दुख और खौफ के वक्त भी हमको क्या करना है? सब्र करना है। किसी की वफात हो जाती है, ऐसे मौके पर भी हमको सब्र करना है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने पहले ही हमको कुरान में बता दिया, वलनब्लुवन्नकुम, हम ज़रूर से आपको आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफ, किसी भी खौफ के साथ आजमाएंगे, और भूख से, मालों से कमियों, भूख और माल की कमी से, और जानों और फलों से। ये सब अल्लाह ने बता दिया। ये सब क्या है बहनों? कुछ ना कुछ कमी पेशी होगी होगी, है ना। आप सबको भी क्या है बहनों, हमको भी सब्र करना होगा। जब इनमें से किसी भी चीज़ की आजमाइश में हमको मुब्तला किया जाता है तो हमको सब्र करना है। और ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी है, किसके लिए? साबिरीन के लिए, जो लोग तकलीफ आने पर, बीमारी पर, भूख पर, प्यास पर सब्र करते हैं। और वो जब क्या करते हैं, नाकामियों पर भी वो क्या करते हैं? सब्र करते हैं। और पर फिर देखो बहनों, अपने बच्चों को बीमार और तकलीफ में रहने के बावजूद भी वो अल्लाह से राज़ी होते हैं और अल्लाह से मांगते हैं और सब्र करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हान ताला बेपनाह मोहब्बत करते बहनों। अल्लाह सुब्हान ताला के पास बहुत कुछ है, उसकी तरफ हमारे लिए क्या है? लाना, उसकी तरफ हमको जाना है। यानी इल्म भी एक तरबियत है बहनों, खाने सिर्फ खाने पीने की नहीं, इल्म, जो इल्म है असल में वो भी क्या है? अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह सुब्हान ताला जिसे चाहते हैं उसी को नवाजते हैं। सुब्हान अल्लाह। तो देखो, सब्र करना है, रब को राज़ी करना है। जब बंदा राज़ी होता है तो अल्लाह भी उससे राज़ी होता है। जब बंदा
ناراض ہوتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں بہنوں۔ جو بندے اپنے گھر والوں سے انصاف کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو پھر جہاد کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کی راہ میں سب باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی راہ میں ایسا سب کھڑے ہوتے ہیں، ایسے جدوجہد قتال کرتے ہیں جہاد کرنے والے، جو آپس میں ایک جان ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو اتفاق اتحاد ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، اور پھر فرائض نفل ادا کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے بہنوں کہ عبادت میں بہت زیادہ کثرت سے کوشش کرنا ہے، تھک جانا ہے، اللہ کی عبادت میں تھک جانا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتا ہے نا کہ ہر کام میں میرا اس وقت میں یہ کروں گی، اس وقت کروں گی، ابھی تو ٹائم نہیں ہے۔ سب کاموں کو ہم کیا کرتے ہیں بہنوں، پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، ہم کو وقت پر کرنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے دیجیے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کر دیجیے۔ ہم ان کاموں کو نہیں بھولیں گے۔ جب دنیا میں کسی بندے کے بارے میں آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے تو اس کی ایسی پوزیشن ہے، ایسا مقام ہے، تو کسی ملک کا صدر یا امیر ہوتا ہے تو آپ اس سے کتنا محبت کرتے ہیں نا، وہ کس جگہ پر بھی ہو، آپ اس کو کیا کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اس سے اس کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تو اتنا خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا بہنوں۔ تو دیکھو بہنوں، اگر رب کائنات یعنی سارے کائنات کا مالک ہمارا رب، ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اس سے بڑھ کر عزت والا، اس سے بڑھ کر مقام و بلند مرتبہ والا کون ہے بہنوں؟ آج ہمارے پاس ہمارا رب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس سے کیا کریں گے، اتنا بڑا عزت اور مقام اور درجہ بلندی عطا کریں گے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا بہنوں۔ وہاں کا کیا مقام ہوگا، کیا عزت اور مرتبہ ملے گا۔ سچی عزت اور مقام اس بادشاہ کے پاس ہے نا، وہاں نہ قرب حاصل ہوگا، ہمیں ایسا قرب نصیب ہوگا بہنوں، ان پر اللہ یقیناً ہمیں اتنی محبت دیں گے، اتنا سب کچھ عطا کریں گے، یقیناً ہو جائے گا۔ تو کچھ بھی دنیا کی پرواہ نہیں ہوگی بہنوں، کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جاتے ہیں، آپ سے راضی ہو جائے گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گے۔ تو سوچ کر دیکھو بہنوں، کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کتنا ہم انجوائے کریں گے، ہے نا۔ ہم ایک آدمی یعنی کہ جس کی جماعت شروع ہوگی، مگر وہ اللہ کے لیے لڑتا 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 ایسے ہی قتل ہو گیا، تو اللہ نے اس کی مدد کی۔ اللہ ایسے بندوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے فلاں بندے نے میرے لیے اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر میرے لیے صبر کرتا رہا، وہ اللہ کی راہ میں نکلا، سارے لوگ بھاگ گئے مگر وہ نہیں بھاگا، کیونکہ وہ میری محبت کرتا ہے، مجھے چاہتا ہے۔ وہ کام جو لوگ مشکل سمجھ کر سارے چھوڑ کر بھاگ گئے، مگر میرا یہ اکیلا بندہ کھڑا رہا، مجھ سے راضی رہا، میرے لیے اس نے دین کے لیے نکلا، تو اللہ خاص کر ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو دیکھو بہنوں، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ وہ شخص جس کی بیوی خوبصورت ہو، وہ اس کے پاس نرم بستر ہو، پھر بھی وہ کیا کرتا ہے، اللہ کے لیے قیام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اپنی ساری خواہشات کو ترک کر دیا میرا ذکر کے لیے، مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے۔ اگر یہ چاہا تو اپنی نیند پورا کر سکتا ہے نا، وہ اپنی نیند کی قربانی دے کر، سب کچھ چھوڑ کر، انسان کی خواہشات کو چھوڑ کر، وہ اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنی کمپینین کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں چلا آیا، وہ میرے طرف رجوع ہو گیا، تو ایسا شخص اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور ایک آدمی جو قافلے کے ساتھ ہے، سفر میں روانہ ہوا، رات میں جاگنے کی وجہ سے جاگتا رہا، اور اس وجہ سے کچھ حصہ اس کا چکنا چور ہو گیا، یعنی رات کو جب وہ تھک کر سو گیا، پھر وہ سحری کے وقت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا، تو ایسے بندے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں، کہیں پر جاؤ ریٹرن، یعنی اتنا آرام کرتے ہیں، اتنا آرام ریسٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو تھک چکی ہوں، ہے نا، ہماری تو فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، کیونکہ میں تو ٹریول کر چکی ہوں، اس لیے میں بہت تھک چکی ہوں، میں تو کیا
شاپنگ کے لیے گئی تھی، مارکیٹ میں گئی تھی، میں تھک گئی ہوں اس لیے میں نماز قضا کر دی نا۔ ہماری نمازیں تو ایسی قضا ہوتی ہے۔ ہم لوگ کیا ہے بہنوں، رب کے بندے ہیں۔ سوچ کر دیکھو بہنوں، اس وقت بھی وہ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان پریشانی حالت میں بھی رب سے جڑ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، نفل ادا کرتا ہے۔ ایسے بندوں سے رب العالمین محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم بندوں پر توکل کرتے ہیں یا اللہ رب العزت کے پاس سحری کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، اپنے رب کو پکارنا ہے بہنوں، اپنے رب سے ہر مسئلے کا حل ملے گا۔ ہم کو کس پر توکل کرنا ہے، کس پر یقین کرنا ہے، کس کی طرف دھیان دینا ہے بہنوں؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت پر۔ کون ہے میرا رب؟ یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ لوگوں پر توکل تو ہمیں اچھا لگتا ہے نا، کیا ہمیں اللہ رب العزت کو محبت ہمیں اچھا لگتا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، یعنی وہ رب میرا وکیل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے کلام سے، اس کے قرآن سے اسے محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھو بہنوں، یہاں پر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو انہوں نے ان کو امیر بنا کر بھیجا، جو اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ اخلاص پر ختم کرتے۔ پہلی رکعتوں پر کچھ پڑھتے، مگر آخری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، قل هو اللہ احد، اس سورے پر ختم کرتے۔ جب لوگ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ باتیں بتائی گئی تو ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا، جب لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں رحمان کی صفات کو پسند کرتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر دو، اللہ نے اس سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی قل هو اللہ احد کو پسند کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن کا کون سا حصہ پسند ہے؟ ہمیں کون سا حصہ پسند ہے؟ سوچ کر دیکھو بہنوں، کون سے حصے کو ہم پڑھتے ہیں؟ واقعی میں کیا ہم اس قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ ہر شخص اپنے آپ کا محاسبہ کرے کہ مجھے کتنا محبت ہے اللہ سے۔ کیا میں اللہ کے ساتھ، کیا میرا ساتھی اللہ ہے؟ کیا میں اس کا حصہ ہوں؟ کیا میں اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں، اس کا حق ادا کرنے کے لیے کوشش کرتی ہوں؟ واقعی میں کیا ہم اہل القرآن ہے؟ کیا ہم قرآن والوں میں سے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں؟ تو دیکھو بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، جو آدمی چاہتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے تو وہ کیا کرے؟ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو دیکھ کر صحیح سے ادا کرے اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس قرآن کو سمجھنا ہے۔ الحمدللہ، دیکھ کر پڑھنا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، پڑھتے ہیں الحمدللہ، رب کا کلام ہے۔ قرآن کو دیکھنا ثواب ہے، چھونا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے۔ سب سے بہترین کیا ہے بہنوں؟ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن تو عربک لینگویج میں ہے۔ الحمدللہ آج ہم الحمدللہ سب لینگویجز میں اس قرآن کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کیونکہ اللہ کا کلام ہے بہنوں، اجر و ثواب والا ہے۔ اس قرآن پاک میں جو زبر، زیر پیش، جو نقطے ہوتے ہیں، انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس سے بھی اس کو اجر ہے۔ یہ میرے رب کا کلام ہے، تو قرآن کلام ایک معجزہ ہے نا۔ ہم کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ہم باتیں کرتے ہیں، ہم کو اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ کلام بھی کتنا اچھا لگتا ہے بہنوں، کچھ بھی کہنا ہے تو بس ہم اس قرآن سے پڑھے۔ یعنی کہ ہماری کیا خواہش ہوتی ہے بہنوں؟ وہ مجھ سے باتیں کرے، جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ مجھ سے باتیں کرے، ہم اس سے باتیں کرتے رہے نا۔ مجھ سے اگر سے اللہ سے ہم کو محبت ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کا کلام سے محبت ہے، تو یہ کیسی محبت ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہاں محبت ہے، ہاں مجھے محبت ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہیں سیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں چاہتے ہیں، تو یہ کیسی محبت ہے؟ کیا یہ سچی محبت ہے بہنوں؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ متقی، غنی اور اپنی بندے سے محبت کرتے ہیں۔ تو دیکھو بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی شہرت اور بڑھا دیتے ہیں، جو زندگی میں یعنی دنیا میں جو بھی ایسی نگاہوں سے دیکھے۔ یعنی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے محبت رب سے کرتے ہیں،
بندے کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایسے نیک اور متقی ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اخلاص والا دل۔ لیکن اللہ تعالیٰ متقی سے محبت کرتے ہیں۔ کون متقی ہے بہنوں؟ جو اللہ کا ڈر اور خوف رکھتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور غنی سے محبت کرتے ہیں، جو دنیا کی لالچ اور حرص اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ غنی ہے۔ اور جو خفی ہے وہ کون ہے؟ وہ اپنا نام و نمایت دکھاوا ریاکاری نہیں کرتا، وہ اپنے نیکیوں کو چھپاتا ہے، صرف رب کو بتاتا ہے۔ اس کی نیکیاں ایسا ہوتا ہے بہنوں، چھپکے چھپکے سے وہ نیکیوں کا کام کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے اور صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا، دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ تو ایسے بندوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش کے سامنے جگہ دے گا۔ وہ اللہ کے خاص اور محبوب بندے ہیں۔ پھر دنیا سے بے رغبت انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے اللہ مجھ سے محبت کرے، جب میں عمل کروں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے نا بہنوں؟ ایسا کیا عمل ہوگا اللہ بھی محبت کرے، لوگ بھی، ہے نا بہنوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ آپ سے محبت کریں گے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز رہو، ان کی لالچ میں نہ رہو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے کو مجھ سے نہیں، میرے مال سے نہیں محبت ہے، تو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اگر لوگوں کو پتہ چلتا ہے بہنوں کو اس سے آپ سے محبت نہیں، صرف آپ سے محبت ہے، آپ کی مال سے محبت نہیں، تو لوگ آپ سے محبت کریں گے، ہے نا؟ کسی بھی انسان سے جب محبت کرتے ہو تو آپ اس کی اچھی کوالٹیز کی وجہ سے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کی انسانیت کی وجہ سے اس سے محبت کرے، نہ کہ اس کی مال کی وجہ سے، دنیا کی لالچ کی وجہ سے ہم کبھی کسی سے محبت نہیں کریں گے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو ہر کام میں پختگی کے ساتھ، اچھے گمان کے ساتھ کرتا ہے، یعنی ٹال مٹول نہیں کرتا ہے، بس کام کرتا ہے، حق ادا کرتا ہے۔ اس بندے کو چاہیے کہ دین کا ہو یا دنیا کا کام اچھے سے ادا کرے۔ اگر دیکھو بہنوں، اگر دین کے کاموں کے لیے سب کے سب کھڑے ہو جائے اور کتنی اچھی کوالٹیز ہو، ہمیں سے کتنے بہنیں یہاں پر بولنے والے ہیں، ہے نا؟ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بہنوں کو بھی دین کا داعی بنا دے، بولنے والے بنا دے، صحیح حدیث کی بہنوں کے بے شک اللہ رب العزت کی بات ہے، اگر تم کوئی کام کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو تو اللہ محبوب ہے، اللہ کی پختگی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ انجام دے۔ مثال پر دیکھو، نماز اور نماز کے علاوہ وضو کی تلاوت اور اچھے سے کرے، عمدہ کرے، سمجھ کر کرے، بچوں کا کام ہو یا گھر کا کام ہو، جیسے کھانا بنا رہے ہو، سب کچھ اللہ کے مخلوق کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے اگر سے ہم کرتے ہیں، اچھے سے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی ہم کو کرنا ہے، وہ جس کو چاہے جس کام کے لیے کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نیک کام کو عطا کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ فجر کے وقت ہوتی ہے، اپنی نیند کو قربانی کرنا ہے، یہ بھی پختگی سے ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت ہر کام میں، عمل میں خوبصورتی سے ہو جائے، جیسے حسن پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ دین میں آتے ہیں، وہ دین کے کاموں میں بہت اچھے سیکھ لیتے ہیں، جیسے نماز کو صحیح سے، اچھے سے، سکون سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن جو دنیا کے کاموں کی پرواہ نہیں کرتے، تو مثال کے طور پر جیسے کہ شوہر کا کپڑا ہوتا ہے، اس کا عائن کرتے ہیں، ارے چھوڑو نا کل کریں گے، آج نہیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اچھے سے کرتے ہیں، ہر کام میں کیا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس سے بھی یہ نیکی کا کام ہے کہ صرف کھانا پینا، جھاڑو برتن صرف یہی نہیں ہے بہنوں، ہر کام میں ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اسی طرح صرف ہمیشہ دین میں بھی ہم کو کیا کرنا ہے، دین میں بھی کیا کرنا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرنا ہے، گھر والے کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کرتے، گھر کے کام نہیں کرتے، صرف دین پر لگے رہے۔ پھر ایسا بھی نہ ہو کہ دنیا کے کاموں میں لگے رہ جائے، اللہ کو راضی نہ کرے۔
تو دیکھو بہنوں، ہم کو دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ کسی بھی بات میں محبت سے، نرمی سے پیش ہے۔ کچھ پکاتے کھلاتے ہیں تو اچھا کرے، احسان نہ جتلائے، دوسروں کو بوجھ نہ بنے، الٹا سیدھا کام نہ کرے۔ جو کوئی بھی کام کرتے ہو تو اچھے سے کرے، ٹھیک سے کرے، ایکسپیرینس سے کرے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک سوال آتا ہے بھیڑوں کے بکریوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جو کوئی بھی اچھا کام کرتا تھا اس سے پوچھتے تھے کہ کیسے آپ نے یہ کام کر لیا، تو پوچھتے تھے کہ خود سے کرتے تھے، ہر ایک کو سکھاتے تھے۔ جتنا زیادہ علم ہوتا ہے بہنوں، اتنا زیادہ ہمارے اندر عمل آتا ہے، بیسٹ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اور حکومت کتنی بہترین ہوتی ہے اسی طرح سے کیا ہے بہنوں کہ حالات بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتا ہے، عمل میں پختگی ہوتی ہے۔ خوبصورت دیکھو بہنوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کتنا خوبصورت تھا۔ وہ کیا کرتے تھے، ہر لوگوں کا، ہر انسان کا کیا کرتے تھے، کیئر کرتے تھے، ہے نا۔ تو دیکھو آج کل تو کیا ہے، آج کل تو ہماری پارلیمنٹ سب اتنا بیکار ہو چکا ہے۔ ایسا نہیں کہ اتنا زیادہ انسان ان چیزوں میں پڑ جائے، اس کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جائے، ایسا نہ کرے۔ ہم کو کیا کرنا ہے، درمیانی رویہ اختیار کرنا ہے، اپنا وقت اسی میں ضائع نہیں کرنا ہے۔ ہم کو نیٹ اور کلین ہونا چاہیے، تھوڑا کرنا ہے مگر اچھے سے کرنا ہے۔ کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ عورتیں گھروں میں ہوتی ہے نا، ساس بہو ہو یا شوہر بیوی ہو، اتنا شکایتیں کرتے ہیں، دیکھو اتنا چھوٹی چھوٹی باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ سب بس سلوکی آرگومنٹ اتنی ہوتی ہے کہ بات طلاق تک آگ پہنچ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہم اس وقت مظلوم بن جاتے ہیں، دین کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے بہنوں۔ دیکھو جب ہم دین کے اندر آتے ہیں تو سب کچھ ہمارے اندر آ جاتے ہیں، اچھے اخلاق والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھے اخلاق والوں سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سخی ہیں، بلند اخلاق والوں سے محبت کرتے ہیں، ردی اخلاق سے نفرت کرتے ہیں۔ پھر سچی گفتگو امانت کیا جائے گی، یعنی ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، صحابہ پانی منگوا کر اپنی وضو کے لیے لوگ ان کو وضو کے پانی کی طرف لپکتے، یعنی آپ کچھ پانی ان کو دیتے، پھر پیتے، کچھ زمین پر گرتا تو انہوں نے اس کو لے کر کیا کرتے، اپنے سروں پر، اپنے سینوں پر ملتے تھے، اپنے چہروں پر ملتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگ کیوں ایسا کرتے ہو، اس پانی کو لے کر اپنے اوپر کیوں ملتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کی محبت سے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے بہنوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے، ان کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، ان کی محبت اپنے دلوں میں لینا ہے۔ اگر واقعی میں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ تو آپ تین خوبیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، تین کاموں کو کرنا ہے: سچی بات، امانت کی ادائیگی، اور اچھا پڑوسی، یعنی کیونکہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا نیکیوں کو مٹا دیتا ہے دن۔ جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے، سورج کی گرمی برف پگھلتی ہے، اسی طرح پڑوسیوں کو تکلیف دینے والوں کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، سب ضائع ہو جاتی ہے۔ امانت کی ادائیگی، سخاوت میں صرف مال نہیں ہوتی، کسی کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، کسی کو جانے دینا، کسی کا دل میں خوشی محسوس کرنا، یہ سب بھی سخی ہوتا ہے بہنوں۔ صرف ہاتھ کا کھلانا نہیں ہے، دل کا بھی ہوتا ہے بہنوں، کہ اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے، وہ سخاوت کرتے ہیں، سخاوت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، وہ بندے کو پسند کرتے ہیں جو لوگوں کو دینے والا بندہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو عافیت دیتے ہیں جو لوگوں کو دیے ہوئے دکھ اور تکلیفوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو یعنی کہ ایک پڑوسی ہے، اس سے نفرت کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیفیں پہنچاتا ہے، پھر وہ شخص کو اذیتوں پر وہ شخص صبر کرتا ہے تو اس کے درمیان موت کی جدائی ڈال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ شخص اپنا گھر بار سب چھوڑ دیتا ہے، یعنی شفٹ کر لیتا ہے، مکان چھوڑ کر چلے جاتا ہے اس کی تکلیف کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص زیادہ قسمیں کھانے والا، واللہ واللہ بات بات پر قسم کھانے والا۔ عام بندے ایسے ہوتے ہیں بہنوں جو تجارت کرتے ہیں، ایسے لوگ خاص طور پر تجارت کرنے والے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اپنا سودا بیچتے ہیں
اور تیسرا شخص وہ ہے جو متکبر ہے، فقیر ہے یعنی محتاج ہے، اس کے اندر تکبر بھی ہے، یعنی کہ احسان جتلانے والا بخیل ہے، جو لوگوں کو دیتا بھی نہیں ہے، اگر دیتا بھی ہے تو تھوڑا بہت دیتا ہے اور احسان جتلاتا ہے، تو بار بار کہتا ہے میں نے اس کی مدد کی، میری وجہ سے آج یہ ایسا ہے، یہ بخیلی ہے۔ ان سب سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خاص اپنے بندوں سے محبت ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک شخص تھا وہ جو بستی میں جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ایک فرشتے کو اس کے راستے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب اس کے پاس سے گزارا ہوا تو فلاں شخص نے اس سے پوچھا آپ کس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں اس بستی میں فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں جس سے میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا کسی اور وجہ سے یا کسی مقصد سے آپ جاتے ہو؟ تو اس شخص نے کہنے لگا نہیں کچھ بھی نہیں، کیونکہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں تاکہ فلاں بندے اللہ کی خاطر سے محبت کرتا ہوں، لوگ بھی کیا کریں محبت کریں۔ اس کے اندر دنیائی اور وفاداری اور لالچی نہیں تھی، تو وہ ایسی محبت کرنے والا ایک مومن ہوتا ہے۔ مومن بندہ ہی صرف اللہ کے قریب ہوتا ہے، تو جب وہ قریب ہوتا ہے تو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو ایسی چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو اس کی غلطیوں پر آگاہ کرتا ہے، اس کو آخرت کی ساری برائیوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ عام طور پر کسی سے محبت ہوتی ہے تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں نا، سچی محبت ہوتی ہے تو رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، رب کی محبت میں، شفقت میں، احترام میں ہونا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ دوسرا شخص کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکنا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے بہنوں میری محبت ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کہ ان کو محبت طے شدہ ہے، میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور نہ کچھ وہ رشتہ داری سے تعلق رکھتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر یہ محبت لوگوں تک رکھتے ہیں۔ جب میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کرنا صرف فقیر کو دینا ہی صدقہ نہیں بہنوں، اپنی مسکراہٹ مسلمان اسمائل کرنا یعنی مسکرانا بھی صدقہ ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی صدقہ ہے۔ پھر صحیح حدیث میں آتا ہے جو شخص غائبانہ طور پر اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کے محبوب بن جاتے ہیں، اس شخص کے ساتھی بن جاتے ہیں، غائبانہ محبت آپ کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا ان کو پتہ نہیں تھا بہنوں، صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے، صحابہ صحابیات اللہ سے، اللہ کے نبی سے کتنا زیادہ محبت کرتے تھے، لین دین میں نرمی کرتے، اور اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو بیچنے میں خریدنے میں نرمی کرتا ہے، قرض دینے میں نرمی کرتا ہے، قرض کی ادائیگی میں نرمی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کو اظہار کرتے ہیں، ایسے محبوب بندے لوگوں کو صلاح کرانے والا اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو کیا کرے، وقت پر نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنے والے بنا دے، آمین۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا کیا ہے بہنوں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم کو بھی فائدہ ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے، ہر کام میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو پسند آ جائے۔ پھر اسی طرح اللہ کے محبوب بندوں کو ہم کو کیا کرنا ہے، نیک اخلاق سے پیش آنا ہے۔ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، روزہ رکھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو یا قرآن کی دعوت دو، اس قرآن سے ہم کو جڑے رہے تو اللہ کے لیے صدقہ خیرات کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزا الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.